الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہ قرآن مجید جو انسانیت کے لیے راہ عمل نجات ہے۔ یہ ہدایت کی آسان اور عام فہم باتوں پر مشتمل ہے اور الفرقان یعنی حلال و حرام میں واضح فرق بتانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید جس ماہ کے نزول کی وجہ سے رمضان مبارک کا ماہ مبارک غار حرا میں پہلی وحی کے سال سے مبارک بن گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب فرمایا ہے ماہ سیام کے طور پر، گویا اس طرح اس مہینے میں دو برکتیں جمع ہو گئی، ایک نزول قرآن مجید کا مہینے ہونے کی نسبت سے خصوصی برکات اور دوسرا اس ماہ کے روزے فرض ہونے پر اس ماہ کی ساعتیں۔ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن مجید کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات کا آج بھی بچشمے سر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرط ہے کہ عبرت پذیری کا مادہ ہو، آنکھیں کھلی ہوں، کان بند نہ ہو، دماغ پر دنیا داری کا بھوت سوار نہ ہو اور دل میں رشتہ داریوں کا کاروبار، مال، جاہ و حشت اور حیثیت اور چاہت و دنیاوی کی شدید محبت نے ڈیرے ڈال نہ رکھے ہوں۔ دل کا اگر کوئی گوشہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے خالی بھی ہو اور اس میں ذوق و شوق کا جذبہ بھی ہو، توبہ ظاہر کوئی وجہ نہیں ہے کہ رمضان مبارک کی آمد پر ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی کیفیت محسوس نہ کر سکے۔ رمضان مبارک کی ذہن تیاری کر لیں اور اس ماہ رمضان مبارک کی برکتوں اور نزول قرآن مجید کی روح پر پرور کیفیت کے تجربے کے لیے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، حقیقت سوم وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں اور رمضان مبارک کی آمد کا انتظار کریں۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اگر رمضان مبارک شروع ہو گیا ہے تو ہر مسلمان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، نماز میں دل جمی، رجوع الہی اللہ، دعا میں حضوری کا احساس و دامن گیر ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے چاند کے نظر آنے کی اطلاع ہو جائے تو یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئے گی، اس ماہ رمضان کی خصوصی غیر مرئی روحانی کیفیت ہے اور نزول قرآن ہدایت کے عام ہونے کا مہینہ ہونے کے سبب ارواح انسانی اپنے فطری جذبے کے تحت خود بھی اور اپنے ساتھ اس ذات کو بھی گھسیٹے ایسی پرسکون جگہوں پر لا رہی ہے جہاں تازگی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، انابت الہی اللہ کا ماحول ہے اور توبہ و استغفار کی دل خوش کن صدائیں ہیں۔ یہاں پہنچ کر ارواح انسانی ایسا محسوس کرتی ہے جیسے مچھلی پانی میں آ گئی ہو اور مضطرب دلوں کو قرار آ گیا ہو۔ یہی علامت نزول قرآن مجید کا مہینہ ہونے کی نشانیاں اور رحمتوں کے نزول کا عکس جمیل ہے۔ اس ماہ کی دوسری برکت جو ماہ سیام ہونے کی بنا پر ہے، اس کا مشاہدہ بالکل تجربہ ہر کس ناقص اور ہر پیر و جوان کو ہوتا ہے، مگر ہم اس پر توجہ نہیں کرتے اور اس پر قرار نہیں پکڑتے۔ ان لمحات کو عمر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک ذاتی تجربہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر صبر، برداشت اور تحمل پیدا ہوتا ہے۔ بڑوں، نوجوانوں اور بچوں سب کو تجربہ ہوتا ہے کہ صبح سحری میں کھانا پینا بند کر کے دل میں روزے کی نیت کرنے کے بعد روزہ شروع کرتے ہیں۔ دوپہر میں کبھی انسان کو بھوک پیاس لگتی ہے، موسم سخت ہوتا ہے، گھر میں سامان خود نوش موجود ہے، کبھی گھر میں انسان خود اکیلا ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوتا، مگر روزہ دار انسان حتیٰ کہ نوعمر بچے بھی کچھ نہیں کھاتے پیتے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا اور روزے کی نیت کر رکھی ہے۔ کھانا پینا سامنے ہو، اکیلا بھی ہو، بھوک بھی ہو، مگر صرف روزے کی نیت، اور اس وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان کھانے پینے سے بچتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ احساس انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، انسان کو خود اپنے اندر پوشیدہ خودی کی طاقت اور قوت اراداری کی اثر افرینی کا حیران کن تجربہ ہوتا ہے کہ میں تو نیت اور ارادہ کر لوں تو کھانے پینے سے بھی اجتناب کر سکتا ہوں۔ کھانا پینا تو زندہ رہنے کے لیے بہت ناگزیر ہے، جبکہ دیگر غلط کام جن سے ذرا سی فوری لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ بھوک پیاس کی طرح انسان کو بے بس نہیں کر سکتے۔ انسان کو چھوڑنا بھی میرے لیے ازحد آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ارادہ کر لیا جائے، یعنی سچی توبہ کر لی جائے۔ اسی احساس کے تحت انسان اس ماہ سیام میں ہفتہ عشرہ
گزرنے پر توبہ کے بارے میں سوچتا ہے اور ہر ایک اپنی ہمت کے مطابق آگے بڑھتا ہے۔ کوئی سستی دکھا جاتا ہے، کوئی ہمت کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ اس ماہ کے اختتام تک کچھ لوگ توبہ کر کے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ جیسے آخر شعبان کو تھے، رمضان مبارک کی مشقت کے بعد پھر یکم شوال کو ویسے ہی ہوتے ہیں، اور ساری محنت و مشقت و مجاہدات بے نتیجہ رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی برکت سے خلوص دل سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة